ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ موجودہ حال میں اس وقت آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات، اپنا موقف تو میں کئی دفعہ عرض کر چکا اور اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرتے ہیں۔ تو تازہ اطلاع یہ ہے کہ کل وفاقی شرعی عدالت کا سود کے بارے میں جو کیس چل رہا ہے، برسوں سے چل رہا ہے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس کی سماعت مکمل ہو گئی اور فیصلہ وفاقی شرعی عدالت نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ تو پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ آ جائے، جس سے کہ یہ جو سود ہے اس کی حرمت پر سب کو اتفاق ہو جائے، اور سب اتفاق ہو گئے، سب مل کر اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ملک پاکستان اور عوام کی جان اس لعنت سے چھوٹ جائے اور ہم اس سود کی لعنت سے باہر آ سکیں۔ تو پہلا تو ہمارا ایک ہی گزارش ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہماری وابستگی کس کے ساتھ ہے، ہماری سب سے زیادہ وفاداری کس چیز کے ساتھ ہے۔ اس ملک پاکستان کو بناتے ہوئے کیا وعدے کیے گئے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ایک وعدے کیے گئے۔ ہماری سب سے بڑی وفاداری اور وابستگی اس نظریہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے، اگر ہم اس کے ساتھ متفق ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سب سے بڑا میرا جو اشکال ہوتا ہے کہ بھئی میں نے جو آپ کو سود کے حوالے سے بیان کیا، 1990 سے لے کر آج 32 سال ہونے کو آ رہے ہیں، تو مختلف حکومتیں آتی رہیں اور جاتی رہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے سیاستدان ہیں ان کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر اللہ سے، اللہ کے رسول سے جنگ رہے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے قرآن میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ نفرتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ٹکراؤ کی صورتیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو اگر ہم اس مقصد کی طرف سب آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹکراؤ کی جو صورتیں ہیں یہ بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میرا موقف اس حوالے سے بالکل واضح ہے کہ بھئی ہم کسی جماعت کے نہ ساتھ ہیں نہ کسی جماعت کے مخالف ہیں۔ ہماری وابستگی اس نظریے کے ساتھ ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا حکم، اللہ کے فیصلے، اس کو غالب آنا چاہیے۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ یہ کام کر لے، انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اچھا، دوسری بات کہ جو جمہوری نظام چل رہا ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں۔ اس پورے کے پورے نظام کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سی چیزوں کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات ہم کہہ رہے ہیں، اس طرف بھی ابھی تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اچھا، تیسری بات جو اس وقت موجودہ صورتحال چل رہی ہے، اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک چھوٹا سا پیغام ہے، وہ میں نے اپنے گروپس میں شیئر کیا تھا۔ اس وقت جو ایک اختلاف کے اندر بھی رواداری اور اعتدال کی انسان کو ہونی چاہیے، وہ میں نے شیئر کیا تھا۔ اس کا لب لباب بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اختلاف کریں، سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کسی کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، کسی کو غلط سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز پہ تو اتفاق کر لیں کہ بد زبانی حرام ہے، کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ تہمت، بہتان حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے، کسی کے لیے بھی حلال نہیں۔ اور اس طرح ایک دوسرے کو تحقیر آمیز الفاظ سے یاد کرنا، یہ سب کے لیے حرام ہے۔ تو سورہ حجرات کے اندر بدگمانی سے اور برے برے نام ایک دوسرے کے لینے سے، ایک دوسرے کے ساتھ استہزاء کرنے سے، ایک دوسرے کی حقارت کرنے سے شریعت نے منع کیا۔ تو اس وقت جو دیکھا جا رہا ہے فضاؤں کے اندر، وہ بہت افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ جو احکامات ہیں ان کو دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ اس پہ کم از کم تھوڑا سا ہمیں اعتدال کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں چوتھی بات، یہ جو ایک بات چل پڑی ہے اس پر مجھے شدید اندیشہ اور خدشہ ہے۔ دو باتیں ایسی ہیں، آخری بات کر کے ہمیں ختم کرتے ہیں۔ جس بات پہ میں اپنا شدید تحفظ، جیسے میں نے سود کے معاملے میں اپنے شدید تحفظ کا بیان کیا، دو باتیں ایسی ہیں جس پر میں اپنا شدید تحفظ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہنا کہ تم اگر ہمارے ساتھ ہو تو محب وطن ہو اور ہمارے ساتھ نہیں ہو تو غدار وطن ہو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح انسانوں کو کارنر کرنا کہ اگلے کے لیے آپ نے اختلاف کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رکھی،
کسی دوسرے کے موقف کے لیے آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے، اور اتنا تشدد آمیز رویہ کہ جو میری نہیں مانتا وہ تو بس بالکل غلط ہی غلط ہے۔ تو اس میں کیوں شدید تحفظ ہے؟ کیونکہ مجھے شدید خدشہ یہ ہے کہ اس سوچ کے تحت اگر یہ سوچ بڑھتی رہی، اس کو یہاں کنٹرول نہیں کیا آپ لوگوں نے، تو یہ سیاسی جماعت نہیں رہے گی، یہ ایک فرقہ بن جائے گا۔ یہ جو خوارج تھا، اس ایک موقف پر جب حضرت امیر معاویہ علی کا اختلاف چل رہا تھا، ان لوگوں نے ایسی پوزیشن لی، ان الحکم الا للہ، اور اتنی شدت اختیار کی کہ حضرت علی پر شرک کا فتویٰ لگا دیا، حضرت امیر معاویہ پہ شرک کا فتویٰ لگا دیا، اکابر صحابہ پہ شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ وہ فرقہ غلہ بنا امت مسلمہ میں، سب سے پہلے جو فرقہ غلہ بنا ہے، جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا وہ اس طرح نکل جائیں گے دین کے اندر سے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، وہ یہ خوارج تھے۔ یہ بالکل خوارج کی روش پہ چل پڑے کہ جو ہماری نہیں مانتا وہ غدار وطن بھی ہے، بے غیرت بھی ہے، اس کے خلاف ہر قسم کی گالی گلوچ سب کچھ ان کے نزدیک وہ جائز ہو گیا ہے۔ یہ بہت خطرناک قسم کا رویہ ہے، اور یہ جو شدت ہے یہ آپ کو ایک جماعت نہیں بلکہ ایک فرقہ بنا دے گی۔ اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ بعض درگاہوں کے اندر وہ جاہل پیر ہوتا ہے، وہ جاہل پیر جو مرضی کرے، وہ شراب پیے، زنا کرے، جو مرضی کرے، لیکن لوگ اس کو سجدے کرتے ہیں، اس کے نام کی منتیں مانتے ہیں، اس کو نظر نیاز دیتے ہیں، اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، کیونکہ بس وہ ایک ذات ان کو اتنی محبوب ہو چکی ہوتی ہے، اس کے خلاف وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور بہت ہی اس کے ساتھ کہ بھائی یہ اتنا تشدد آمیز رویہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پاس موقف ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی سازش ہوئی ہے، آپ کے پاس اس کے دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی جد و جہد کریں، میں اس کا بھی انکار نہیں کر رہا، لیکن اتنا تشدد آمیز رویہ کہ جو ہمارے موقف کا قائل نہیں ہے وہ غدار وطن ہے، اور چاہے اس میں بڑے بڑے علماء کرامی کیوں نہ آ جائیں، وہ کابری کیوں نہ آ جائیں، وہ سب کے سب غدار ہیں۔ اتنا تشدد آمیز رویہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا جو شدید تحفظ ہے، مجھے یہ بھی کہا گیا، اب میں یہ بات کہتے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، اور رمضان کے موقع میں یہ بات کہتے شدید صدمہ مجھے ہو رہا ہے، کہا گیا جی آپ ہی کی کچھ شاگردات ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس جہاد میں شرکت کرنا چاہیے اور سڑکوں پہ نکلنا چاہیے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بصرہ پہنچ گئیں اور جنگ جمل ہوئی، اما جان جب اس کو یاد کرتی اتنا روتی اتنا روتی اتنا روتی کہ اما جان کا پورا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ جب حضرت علی نے سنا تو حضرت علی نے بھی کہا کہ عائشہ کے لیے مناسب نہیں تھا، تو وہ ایک اتفاقی طور پر ہوا۔ حضرت عائشہ تھی، اکابر عشر مبشرہ کے صحابی ان کے ساتھ تھے، لیکن اپنی خطا پہ اتنا روئیں۔ کیا خواتین کے لیے اس طرح کتنی دفعہ بے حیا خواتین سڑکوں پہ نکلی ہیں؟ اگر ان کے مقابلے میں پردہ دار خواتین کو لانا ہو سڑکوں پر، ہمارے اکابر ایک کال دے دیں، اللہ کی قسم خیبر سے لے کے کراچی تک اتنی پردہ دار خواتین سڑکوں پر آئیں گی کہ پوری دنیا دہل جائے گی، لیکن ہم نے کبھی کال نہیں دی اور نہ ہم کبھی کال دیں گے۔ خواتین کو سڑکوں پہ نکلنا، تحریکات کا حصہ بنانا، یہ ناجائز ہے شرعاً۔ اچھا، اور جلسے بھی کون سے لالت گاؤں سے گزر رہا تھا تو باقاعدہ وہ پوری فل والیوم کے ساتھ موسیقی چل رہی ہے۔ اب آپ بتائیے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی راتیں ہیں، اس میں پوری آوازوں کے ساتھ موسیقی چل رہی ہے، اس کو آپ جہاد کہہ رہے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے۔ گھر میں اس خواتین کا تحریکوں کے لیے نکلنا اور اس طرح سڑکوں پہ نکلنا حرام ہے، اور رمضان کے موقع کے اندر نکلنا اور پھر اس میں شرکت کرنا اور موسیقی میں شرکت کرنا اور نعرے لگانا اور ساری اس طرح کی بدتمیزی کی باتیں کرنا، غلاظت بنا، یہ حرام ہے۔ آپ حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے اور اس کو جہاد کہہ رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ تو میں سچی بات یہ ہے کہ پوری طریقے سے اظہار برات کرتا ہوں۔ اگر کسی نے میرے پاس 15 سال بھی پڑھا ہے، 18 سال بھی پڑھا ہے، 20 سال بھی پڑھا ہے، اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی اس طرح خواتین کا نکلنا جہاد ہے، میری ان سے اظہار برات ہے۔ خدا کے لیے آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، آپ کا مجھ سے کم از کم کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ مت کہیں کہ جی ہم شام صاحب کے شاگرد ہیں، جس نے جو کرنا ہے وہ کہے، لیکن کم از کم اتنا بڑا گناہ یہ میرے سر پہ مت ڈالے، میں بالکل بری ہوں ان لوگوں سے جو اس کو جہاد سمجھتے ہیں۔ خدا کے لیے حرام کو حرام تو سمجھو۔ ٹھیک ہے آپ سیاسی اعتبار سے خان صاحب کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے آپ مورلی ان کو سپورٹ کریں، لیکن مورلی سپورٹ کرنے کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ ہر حرام چیز کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو کچھ تھوڑا سا دونوں اطراف کا خیال رکھیں، دونوں ہی طرف ہمارے ہی ملک کے لوگ ہیں، اور بالآخر اس آپس کی لڑائی اور نفرتوں سے اسلام اور مسلمان کا ہی نقصان ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔